عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. اسے مسلم نے روایت کیا ہے کتاب صفت ابواب الجنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبا ہوگا. یعنی شروع میں لوگوں کے قد 60 ہاتھ تھے، یعنی 1 گز 1 ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. یعنی ہاتھ کی انگلی سے لے کر کندھے تک آپ ناپیں وہ ہاتھ ہی ہوتا ہے کندھے تک، تو 3 فٹ بنتے ہیں. زیادہ لگائیے 1 گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح 60 گز میں 180 فٹ انسان کا قد ہوگا، جو بعد میں گھٹتے گئے حتیٰ کہ موجودہ قد پر آ گئے. یعنی آج زیادہ سے زیادہ انسان کا قد کتنا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ لمبا آدمی دنیا کا 8-9 فٹ کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اگر لطف کا مزہ ہے، اگر لطف آئے تو پھر بھرپور لطف آئے. دیکھا آپ نے 180 فٹ 60 گز قد انسان کا اندازہ لگائیے کتنا لطف آئے گا. کھانے میں پینے میں کتنا کھائے گا، کھاتا ہی چلا جائے گا، پیتا ہی چلا جائے گا. تبھی تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں جائے گا کھانا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سب ہضم ہو جائے گا، ڈکار آئے گی، پسینہ آئے گا، مشک کی خوشبو آئے گی، ختم. اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر جہنم میں پہنچ گیا تو بھی یہی قد ہوگا، تو پھر چلنے کا انداز کیا ہوگا میرے بھائی؟ یہ دنیاوی جسم تو 7-8 فٹ کا ہے، آگ میں ڈالو چرمر ہو جاتا ہے، لیکن وہاں اتنا بڑا قد، تو پھر کتنی تکلیف ہوگی جہنم میں. اللہ بچائے ہمیں جہنم سے. جنت میں اگر داخل ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنہ جردا مرتا مکحلین ابناء 30 او 33 سنہ. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. صفت ابواب الجنہ سے لی گئی روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے، نہیں چہرے پر داڑھی اور مونچھ ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی، اور عمر 30 یا 33 سال ہوگی. دیکھا میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی اشخاص کے بارے میں جو بتلایا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. بتلایا گیا کہ جنتی لوگ جنت میں اس انداز سے داخل ہو گئے کہ ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کے سر پر بال ہوں گے، ان کو سونے کی کنگھیاں دی جائیں گی جن سے وہ اپنے بال سنواریں گے، سنہری قسم کے بال ہوں گے. اس کے علاوہ کہیں پر بھی بال نہیں ہوں گے، نہ چہرے پر یعنی داڑھی کی صورت میں اور مونچھ کی صورت میں. یہ تو آج اس دنیا کو جنت سمجھنے والے، اپنے چہرے کو جنتی چہرہ بنانے والے مرد حضرات جو اپنی داڑھی مونچھوں کو صاف کر دیتے ہیں، جنہوں نے دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان الدنیا سجن المؤمنی اور جنت الکافری، کہ یہ دنیا تو مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. دیکھا آپ نے، ویسے بھی اگر کسی قیدی کو کال کوٹری میں، کسی شخص کو کال کوٹری میں جیل میں بند کر دو، اگر داڑھی منڈی بھی ہوگی اس کی داڑھی نکل آئے گی، کہاں سے صاف کرے گا؟ یہ تو اور بات ہے کہ یہ
سہولت دی جاتی ہے ان کو، ظالم یہ پلیٹیں اور یہ دے دیتے ہیں، خود کیونکہ داڑھی صاف کرتے ہیں تو ان کی داڑیاں بھی صاف ہوتی ہیں جیل میں، لیکن اگر حقیقت میں ایمان والوں کی جیل ہو تو وہ کبھی یہ چیز فراہم نہ کریں گے کہ جاؤ اپنی داڑیاں اور مونچھوں کو کاٹو. دیکھا میرے بھائی. تو بہرحال دنیا میں مومن تو قیدیوں کی طرح رہتا ہے، ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روک دیا اس سے رکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے، آزاد نہیں سمجھتا. ہاں دوسری طرف جنت الکافری، کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جنت بنا دیا، جو چاہے کھائے پی عیش کرے، چند دنوں کی بات ہے، اس دنیا کو جنت سمجھ لیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے آگ ہی آگ ہے. تو یاد رکھیے اس حدیث کی روح سے جو شخص دنیا میں اپنے آپ کو داڑھی منہ صاف کرتا ہے اور جنت سمجھ بیٹھتا ہے، تو میں نہیں کہتا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آنکھیں ان کی ایسی ہوں گی جیسے سرما ڈالا ہوا ہے آنکھوں میں، اتنی خوبصورت آنکھیں ہوں گی، اور عمر بھرپور شباب جوانی والی عمر 30 یا 35 سال ہوگی. یہ ترمذی کی روایت ہے جو میں نے آپ کے آگے رکھی، اور ایک لمبی روایت آ رہی ہے بخاری کی کتاب المزرعات سے ہے یہ روایت کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے گفتگو فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک دیہاتی بیٹھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو کچھ تو چاہتا ہے کیا وہ تیرے پاس نہیں؟ وہ جنتی عرض کرے گا کیوں نہیں، سب کچھ ہے، لیکن مجھے کھیتی باڑی پسند ہے اس لیے کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ آدمی زمین میں بیج ڈالے گا، آنے واحد میں یعنی ایک ہی فوراً دفعہ میں وہ اگائے گا، بڑا ہو جائے گا اور پک کر کاٹنے کے لائق ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑا پہاڑ کی طرح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ابن آدم اب خوش ہو جا، اب خوش ہو، تیرا پیٹ کس چیز سے بھرنے والا نہیں، تیرا پیٹ کسی چیز سے بھرنے والا نہیں. دیہاتی نے عرض کیا اللہ یعنی اللہ کی قسم یہ جنتی ضرور قریشی ہوگا یا انصاری، اس لیے کہ وہ بھی کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ہم نے تو کبھی کھیتی باڑی نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی جنت میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے کہ وہاں پر انسان زمین کو تیار کرے، اس میں ہل چلائے، اس میں بوڈی کرے، اس کو برابر کرے، اس میں بیج ڈالے، اس کو پانی دے، اس کی حفاظت کرتا رہے، پھر اس میں باریک باریک کونپلے نکلیں جو بیج اس نے ڈالا ہے اس کی پھر حفاظت کرے، دیکھ بھال کرے، پھر وہ بڑھے، انتظار کرے، پھر اس کے بعد اس فصل کو کسی بھی انداز سے اس کا بیج باہر نکالے. تو یہ کتنی محنت کا کام ہے، کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس کے اندر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر محنت نہیں ہے، سب کچھ ہے، جو چاہو گے، جو تمہاری خواہش ہوگی اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری خواہش کو پورا کرے گا. اور اگر تمہاری خواہش پوری نہ ہو تو اللہ نے اپنے آپ کو مسئول بنایا ہے کہ تم اللہ سے پوچھ سکتے ہو، سوال کر سکتے ہو کہ اللہ رب العزت میں نے تجھ سے یہ مانگا اور تو نے نہ دیا. تو وہ ہے میرے بھائیو جنت، اس جنت کی خواہش ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو.